بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فارورڈ پبلک اسکول رنگ روڈ حیدرآباد جماعت دہم کی ای لرننگ کی کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مضمون ہمارا اردو ہے، عنوان غزل نمبر 1، جس کے شاعر حسرت موہانی ہیں، اور یہ حصہ اول ہے جس میں آپ کو غزل نمبر 1 اور شاعر کا تعارف پڑھاؤں گی، اور میں آپ کی میم سمینہ ہوں۔ بچے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہمیشہ غزل پڑھنے سے پہلے اس کے شاعر کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ہم پہلے شاعر کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 135 نکالیے۔ حسرت موہانی، ان کی ہم سب سے پہلے نمبر غزل پڑھیں گے۔ ولادت 1875، وفات 1951۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن تھا۔ وہ یوپی کے ضلع اناؤ کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید اظہر حسن تھا۔ حسرت موہانی نے فتح پور سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، باقی تعلیم علی گڑھ کالج میں حاصل کی۔ 1908 میں ملک کے سیاسی معاملات میں حصہ لینے کی بنا پر انہیں باغی قرار دے دیا گیا۔ باغی سے مراد ہے بغاوت کرنے والا، سرکش، نافرمان، اور قید بامشقت کی سزا ملی۔ قید بامشقت سے مراد ہے ایسی قید میں رکھا گیا جہاں انہیں کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ وہ درویش صرف انسان تھے۔ درویش کا مطلب ہوتا ہے متقی، پرہیزگار انسان تھے، بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ حسرت ایک بے باک اور نڈر انسان تھے۔ وہ ہر بات کو بے ساختہ کہنے کے عادی تھے۔ روانی اور سلاست ان کے کلام کی نمایاں خوبی ہے۔ بے باک مینز آزادی سے بولنے والے، نڈر مینز بے خوف انسان تھے۔ وہ ہر بات کو بغیر سوچے سمجھے کرنے کے عادی تھے۔ روانی مینز کی کسی قسم کا جھول نہ ہونا، کلام جو ہے وہ جاری رہنا۔ سلاست مینز آسانی سے، یہ ان کے کلام کی جو ہے وہ خوبیاں تھیں، مطلب اچھائیاں تھیں۔ بیان میں شگفتگی ہے۔ شگفتگی مینز کہ وہ بڑے فرحت کا احساس دیتے ہیں۔ ان کا کلام، ان کا بیان بڑی شادابی ہے، بڑی تازگی ہے اس میں۔ ان کی شاعری موسیقی اور ترنم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ ان کی شاعری میں کیا ہے، گانے جیسا جو ہے وہ اثر پایا جاتا ہے، اور ترنم بھی اس کی جو ہے گانے کو ہی کہتے ہیں، اور سانچے مینز شکل و صورت، مینز کہ ان کی شاعری کی جو شکل و صورت ہے وہ گانے کی صورت ہے۔ جذبات و احساسات کی فراوانی سے ان کا کلام مالا مال ہے۔ ان کے فراوانی مینز بہت زیادہ ہونا، مالا مال مینز بھرا ہوا، لبریز مینز کہ جذبات اور احساسات جو ہیں وہ ان کے کلام میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے روایت اور نئے تقاضوں کو ملا کر غزل میں وسعت پیدا کی۔ مینز کہ روایت مینز کہ پرانے جو طریقہ کار تھے وہ، اور نئے جو ہماری ڈیمانڈز ہیں یا تقاضے ہیں یا جو شرائط ہیں ان کو ملایا، اور غزل میں وسعت پیدا کی، مینز کی گنجائش پیدا کی۔ ان کی غزل میں عشق و محبت کی رنگین فضا پائی جاتی ہے۔ کہیں کہیں سیاسی رنگ اور قید و بند کی مشقت کی جھلک بھی ان کے کلام میں نظر آتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ذکر ہوا ہے کہ وہ سیاسی جو ہے وہ معاملات میں بھی حصہ لیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو قید جھیلنا پڑی، اور اسی قید میں جو وہ مشقت کرتے تھے اس کے بارے میں بھی ان کے کلام میں باتیں ملتی ہیں۔ نعت گوئی میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہے۔ انہیں رئیس المتغزلین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ نعت گوئی آپ کو پتہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جس میں بیان کی جاتی ہے اس کو نعت کہتے ہیں۔ نعت کے پڑھنے میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہے۔ انہیں رئیس المتغزلین، رئیس کہتے ہیں سردار کو، متغزلین مینز کہتے ہیں غزل کہنے والوں کو یا غزل گو شعراء کو، اور لقب مینز کہ کسی اچھے کام پہ ان کو دیا جائے، جو نام دیا جائے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں الفاظ کا الٹ پھیر نہیں، مینز کہ الفاظ میں فریب نہیں ہے یا تکرار نہیں ہے، بار بار ایک لفظ جو ہے وہ نہیں آتا ہے۔ بیان کی شگفتگی مینز کہ جس طرح وہ بات کرتے ہیں وہ بہت خوشنما ہوتی ہے۔ خیال کی جولانی مینز کہ پھرتی اور تیزی سے جو ہے اپنے خیالات کو بیان کرتے ہیں۔ عشق کی رنگینی، رنگینی مینز کسی چیز کی نمائش کرنا، آرائش کرنا، اس کو سجانا، اور حسن کی رانائی، رانائی سے مراد ہے وزاداری مینز اس کی سجاوٹ، آرائش کرنا میں ان کا کلام لاجواب ہے۔ لاجواب ہے مینز کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حسن بندش مینز کہ الفاظ کی خوبصورت ترتیب، جدت خیال، نئے نئے خیالات اور درد عشق کے اعتبار سے ان کی غزل اپنے ہم عصروں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ عشق کے اعتبار سے مینز کہ ان تمام خصوصیات کے بنا پر ان کی غزل جو ہے وہ اپنے زمانے کے لوگوں یا شعراء سے جو ہے میں جو ہے وہ ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے، ایک افضل مقام رکھتی ہے۔ بچے، یہ حسرت موہانی کی پہلی غزل ہے۔
جس کے میں آپ کو معنی بھی بیان کروں گی اور اس کی تشریح بھی کروں گی۔ پہلا شعر جو ہے اس غزل کا، پہلی غزل کا پہلا شعر ہے، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ بچے آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہم شعر سے پہلے حوالہ شاعر لکھتے ہیں۔ حوالہ شاعر میں سب سے پہلے شاعر کا نام حضرت موہانی، ان کا اصل نام سید فضل الحسن تھا، ماخوذ از کلیات حضرت موہانی، ان کا لقب رئیس المتغزلین، یہ لکھا جائے گا۔ بچے اس کے بعد نگاہ یار سے مراد ہے، الفاظ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی آپ لکھیں اپنے بک پہ۔ نگاہ یار مینز محبوب کی نگاہ یا نظر، آشنا یعنی واقف کرنا، اور اس سے مطلب یہ ہے راز، آشنائے راز سے مراد یہ ہے کہ راز کی باتیں بتانے والا، خوبی قسمت اچھی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے مینز ناز کرنا، فخر کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب بچے حضرت موہانی کے کلام میں جو جذبات اور محبت کی بہت خوبصورت ترجمانی کی جاتی ہے، یعنی عکاسی ملتی ہے، وہ یہاں ان اشعار میں بھی یہی خوبی نظر آتی ہے، ان کے ان اشعار میں بھی ہمیں یہی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ شاعر کا محبوب خیالی دنیا سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ وہ بھی ایک انسان ہے، اور اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ زبان سے گفتگو تو ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن ایک گفتگو خاموش زبان کی ہوتی ہے، اور یہ فن آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو کا ہوتا ہے۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب چاہنے والے ایک دوسرے کو دل سے چاہتے ہوں تو کسی محفل میں روایتاً ایک دوسرے سے ملنے سے گریز کرتے ہیں، یہ ان کا پیار کسی پر ظاہر نہ ہو، اس لیے دونوں آنکھیں ملا کر اپنی بات ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبت کا اصل مزہ اسی میں ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس خوبصورت محبوب سے لوگ بات کرنے کے ترستے ہیں، وہ محبوب اپنی خوبصورت آنکھوں سے مجھے اپنے راز میں شریک کرتا ہے، میں اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرتا ہوں، کیونکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے محبوب کے دل میں میرے لیے چاہت موجود ہے۔ اس سے مطلب یہ بھی ہے کہ اگر محبوب کسی کو اپنا رازدار بنا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو کرے تو اس شخص کی بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ محبوب اس پر اتنا مہربان ہو جائے، تو لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےقرار رہتے ہیں، مگر وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا کہ محبوب کے دل میں اس کے لیے پیار و محبت کا جذبہ موجود ہو، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں کو دیکھ کر دل کی بات سمجھ سکیں۔ ایسے شخص کی قسمت پر رشک کرنا چاہیے۔ بقول شاعر، کسی شاعر نے بہت خوبصورت بات یہاں بیان کی ہے، نظر نے نظر کو نظر بھر کے دیکھا، نظر کو نظر کی نظر لگ گئی۔ اور اسی جگہ ایک اور شعر جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے بیان ہوا ہے، تم نہ سمجھے یہ گفتگو ورنہ بات کرنی تھی خاموشی میری۔ شعر نمبر 2، دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ شعر نمبر 2 میں یہاں فکر سے مراد ہے سوچ، دو عالم سے مراد دونوں جہاں یعنی دنیا اور آخرت، جنوں کا مطلب ہے دیوانگی، پاگل پن، اور دراز سے مراد ہے لمبا۔ شاعر کہتے ہیں کہ پہلے میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا تھا اور غموں سے دوچار رہتا تھا، لیکن جب سے محبوب کے حسن کا شدائی ہوا ہوں، مجھ سے دنیا کے غم بھول گئے ہیں، اب دنیا کے نفع و نقصان کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے مراد شاعر کی یہ ہے کہ محبوب کے پیار اور اس کے ہجر و فراق میں میرا حال اس قدر برا ہو گیا ہے کہ ہم پر دیوانگی کے دورے پڑنے لگے ہیں، ہم غم زمانہ کو بھول گئے ہیں، دنیا کے غم اور پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ جب سے محبوب سے پیار ہوا ہے اس دن سے ہم اپنے آپ میں نہیں رہے، دن رات محبوب کے غم میں گزرتے ہیں، دنیا کے کام اور نفع نقصان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں رہا۔ جی چاہتا ہے کہ کسی کونے میں پڑا رہوں اور صرف محبوب کے بارے میں سوچتا رہوں۔ اب میری توجہ کا مرکز میرا محبوب ہے، میں اس کے تصور میں ڈوبا رہتا ہوں۔ میرے حالت بظاہر دیوانوں والی ہے، لیکن میں اس دیوانگی میں اس لیے خوش ہوں کیونکہ اس نے مجھے دونوں جہاں کی فکر سے آزاد کر دیا ہے۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبوب کی سوچوں نے ہمیں اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا ہے، میری توجہ کا مرکز اور محور میرا محبوب ہے، ایک لمحہ بھی میں اس کی فکر سے آزاد نہیں۔ انہی یادوں میں اتنی مٹھاس ہے کہ خدا کرے میرا یہ جنون زیادہ بڑھ جائے۔ غالب نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ شعر نمبر 3، خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اس شعر میں خرد کا مطلب ہے عقل، جنوں کا مطلب ہے دیوانگی، پاگل پن، حسن کا مطلب خوبصورتی، اور کرشمہ ساز کا مطلب ہے معجزے دکھانے والا۔ وضاحت، عقل و عشق کا موازنہ علامہ اقبال کی شاعری میں ہمیں جگہ جگہ ملتا ہے۔
عشق کی انتہا کو دیوانگی کہا جاتا ہے، جس میں محبوب کا تصور توجہ کا مرکز ہوتا ہے اور دنیا کے نفع و نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس سے مراد یہ ہے گلاب کے پھول اور اس کی مہک، بلبل کے نغمے، سمندر کی گہرائی، موجوں کا جوش، کہکشاں کی رنگینی اور چاند کی کرن سے عشق نے جنم لیا۔ عشق کیا ہے؟ اپنے آپ کو عقل اور سوچ سے بیگانہ کرنے کا نام عشق ہے۔ خرد عقل کو کہا جاتا ہے۔ عقل اور عشق دو متضاد چیزیں ہیں۔ جہاں عشق آ جاتا ہے وہاں عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ اگر عشق نفع اور نقصان کے بارے میں سوچنے لگ جائے تو وہ صحیح معنوں میں عشق نہیں کہلایا جائے گا۔ عشق کو ہم جنونی پن کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں محبوب کا دیوانہ ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ میرے رقیب جو عقل و دانائی کی باتیں کرتے ہیں وہ محبوب سے سچی محبت نہیں کرتے۔ میں اپنے محبوب کو جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اس کی خاطر جان کی بازی لگانے سے دریغ نہیں کرتا۔ جو لوگ صرف وقت گزاری کرتے ہیں وہ محبت میں جھوٹے ہوتے ہیں، وہ عشق و محبت میں بھی ہوش و عقل کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ محبوب نے ہمیں دیوانہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ محبوب کے حسن و خوبصورتی کو دیکھ کر ہم اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں اور ہماری عقل نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آج کل الٹا زمانہ آ گیا ہے، میری دیوانگی قدر نہیں، جبکہ رقیب کی دانائی یعنی عقل و سمجھ بوجھ اہمیت رکھتی ہے۔ اقبال نے اس بات کا تذکرہ بڑی خوبصورتی سے کیا ہے: پختہ ہوتی ہے اگر مسلط اندیش ہو عقل، عقل ہے مسلط اندیش تو ہے خام ابھی۔ بچے شعر نمبر 4 دیکھیے۔ غم جہاں سے جسے ہو فراق کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے۔ اس شعر میں غم جہاں سے کا مطلب ہے دنیا کا غم، فراق کا مطلب ہے فرصت، خواہش کا مطلب ہے تمنا اور ساز باز کا مطلب ہے جوڑ توڑ۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا غموں سے بھری ہوئی ہے، ہر کوئی غموں میں مبتلا ہے، لیکن اگر کوئی دنیاوی غموں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی خوبصورت محبوب سے صحیح معنوں میں عشق کرے، اس کے تصور میں گم رہے۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا پریشانیوں اور تکلیفوں کی اماجگاہ ہے، یہاں انسان کو طرح طرح کے غموں سے واسطہ پڑتا ہے، یہاں کسی کو قرار نصیب نہیں ہوتا۔ عشق ہونے سے پہلے مجھے بھی ہزاروں غم درپیش تھے، بیماری، تنگ دستی، غربت اور مایوسی میری زندگی کا حصہ تھی، مگر جب سے محبوب سے عشق ہو گیا ہے ہر چیز سے بیگانہ ہو گیا ہوں، کہیں پر دل نہیں لگتا، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں دنیا کے غموں سے نجات مل جائے تو وہ کسی حسین محبوب سے محبت کر لیں، دل لگا لیں۔ محبوب کا غم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ غم کے دوران سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، دن رات اپنے محبوب کی سوچ میں کھوئے رہے گا وہ عاشق۔ جب وہ ہر وقت محبوب کے بارے میں سوچے گا تو دنیاوی فکروں کو بھول جائے گا اور تمام مشکلات سے آزاد ہو جائے گا۔ عشق میں ایک نشے کی کیفیت ہے، محبوب سے جدا ہو کر بھی وہ محبوب کے تصور میں کھویا رہتا ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیاوی غموں کا علاج محبت کرنا ہے۔ ناصر کاظمی نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے: ذرا سی دیر ٹھہرنے دے اے غم دنیا، اتر کے بام سے کوئی بلا رہا ہے مجھے۔ شعر نمبر 5: تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ اس شعر میں کرم کا مطلب مہربانی اور سزاوار کا مطلب حقدار یعنی سزا پانے کا حقدار، سرفراز کا مطلب رتبہ عطا کرنا یا نوازنا۔ اس غزل کے مقطع کے شعر میں شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی مخاطب ہو سکتے ہیں۔ اب عشق کے اگر مجازی کے حوالے سے اگر بات کریں تو شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، حسرت تیری مہربانی کا حقدار تو نہیں، عشق کرنے کے لیے جو معیار تیرے ذہن میں ہے وہ اس پر پورا نہیں اترتا، تیری مہربانی ہوگی اگر تو اس محبت کا جواب محبت سے دے، تیری مرضی یا خوشی کہ تو اسے اپنی محبت کے لائق سمجھے اور تو محبوب بن کر اس کی عزت افزائی کرے۔ اگر حقیقی عشق کے حوالے سے اس شعر کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شعر اس طرح سے ہوگا اس شعر کا مطلب کہ اے خدا، میں ایک گناہگار بندہ ہوں، میں تو اس قابل نہیں کہ تیری بندگی کا حق ادا کر سکوں۔ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، میں تو نافرمان بندہ ہوں، قدم قدم پر تیرے حکم کی نافرمانی کی ہے، میں تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں جلد شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہوں، اس کے باوجود جب میں تجھ سے کچھ مانگوں اور تو ادا کر دے تو یہ تیری عنایت ہوگی، میں خود کو تیرے رحم کے قابل نہیں سمجھتا، اگر میری خطاؤں کے باوجود تو مجھ پر مہربان ہے تو تیرا خصوصی کرم ہے۔ بچے یہاں پہ آپ کی غزل نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے معنی کو غور سے پڑھیے، اپنی کتابوں پہ لکھیے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے، اور اس کی تشریح کو بھی بار بار غور سے سنیے تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ اپنے گھر پر رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔